دے زبان تے سی زملونی کہیے سبحان اللہ زملونی زملونی اے ختیجہ مینوں کمبل اڑا دیو اے ختیجہ میرے تے کمبل دے دیو اے ختیجہ مینوں کمبل دے دیو جناب ختیجہ دے ہاتھ دے اندر کمبل مبارک ہے تے عرض کیتی ہاتھ بن کے اے میرے سر دے تاج اے زملونی 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 فرماندے ہو پے اے وجہ کی ہے اے کیوں کمبل مانگ دے ہو پے اے کمبل منگن دی وجہ کی ہے تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے ختیجہ اے گل بڑے راز دی ہے اے میرے سر دے تاج اور راز کیڑا فرمایا ختیجہ اج میرے تے اللہ دا کلام آیا ہے تے جبریل لے کے آیا ہے ختیجہ بڑے راز کی بات ہے غور کری ذرا اللہ دے رسول اپنی رفیق حیات نو ایڈی راز دی گل دسدے نے پے لوکی آندے نے بیبیاں نو راز دیاں گلاں نہیں دسنیاں چاہیدیاں راز دیاں گلاں زنانیاں نال نہیں کرنیاں چاہیدیاں میں کیا کرنیاں ضرور چاہیدیاں نے جے سیرت جناب ختیجہ جیسی ہوئے غور کرنا ذرا بیوی جناب ختیجہ جیسی سیرت رکھنے والی ہو سرکار فرمایا ختیجہ میرے کو جبریل آیا ہے تے اللہ دا کلام لے کے آیا تے جملہ سننا ذرا لالے موسے والو جناب ختیجہ مسکرا پئیاں فرمایا ختیجہ میرے تے کب کبھی تاری ہے تو مسکرانی ہے بھئی تیرے مسکران دی وجہ کی ہے جناب ختیجہ نے مسکرا کے فرمایا میں ماں باپ قربان کر دیا جے تواڈے تے بھی جبریل نہیں سی آونا پھر دنیا تے کیڑا ماں دا لال ہے اور جدے تے جبریل آوے گا جناب ختیجہ عرض کی تھی میں ماں باپ قربان کرا جے تواڈے تے بھی جبریل نہیں سی آونا تے پھر وہ کیڑا ماں دا لال ہے جدے تے جبریل آوے گا اے تیرے غور کری ذرا پھر عقیدہ کی بنیا پہلے دن عقیدہ کی بنیا اے جناب ام المومنین جناب ختیجہ نے اے سنیا تینو عقیدہ کی توجہ اے عقیدہ کی دتا اے گل کی تھی فرمایا سنا سنیو قیامت تک کراون والیو تانوں سبق دے چلیاں اوے آمینہ دے لال دا خدا دی خدائی وچ جوڑ ہے ہی کوئی نہیں مبارک ہو تمہیں اس عقیدہ یہی عقیدہ نا یہ تمہیں مبارک ہو یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا یہ عقیدہ جناب ختیجہ الکبریٰ نے مومنہ دی ماں نے یہ عقیدہ دیتا ہے تے پتر لائق جنت دے او یہ جڑا ماں تے پیو دا تابعہ دار ہوئے جڑا ماں پیو دا تابعہ دار ہوئے ہائے جناب ختیجہ آندیاں نے اے میرے سر دے تاج اے تو کو کون ہے جدے تے جبریل آوے گا جے تواڈے تے بھی نہیں آونا اے اللہ تسی اللہ دے فرمایا ہے جبریل نے آکھیا تسی اللہ دے رسول ہو اے تسی اللہ دے جبریل فرمایا نہیں اے ختیجہ میرے تے رب دا کلام آیا اے جبریل لے کے آیا میں رسالت دا اعلان لگا کرنا اج لگا کرنا جناب ختیجہ نے مسکرا کے عرض کیتی تساں اج دسیا مینوں تساں اج دسیا مینوں میں اج تو 15 سال اے پہلو جان گئی سا تسی اللہ دے رسول ہو ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
حضور آپ نے تو آج آ کے کہا ہے نا مجھ پہ جبریل آیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. حضور تساں اج فرمایا نا تے میں اج تو 15 سال پہلو ہی جان گئی سی. 15 سال حضور کی عمر تھی 25 سال، جناب ختیجہ کی عمر تھی 40 سال کی، جناب ختیجہ الکبریٰ کی عمر ہو گئی 55 سال کی، حضور کی عمر مبارک ہو گئی 40 سال کی. اعلان نبوت جب کیا، جب وحی آئی تو 15 سال کا غیب تھا. جناب ختیجہ عرض کی تھی حضور مینوں رشتیاں دی کمی کوئی نہیں سی. رشتیاں دی کمی کوئی نہیں سی. ہاں بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے شہزادے تے بڑے بڑے رئیس میرے بوئے تے متھا ٹیک دے رہے رشتے واسطے تے آ کے مینوں اپیلاں کردے رہے تے آ کے منتاں کردے رہے، بڑے بڑے لالچ دیندے رہے. میں مکے دی رئیسا ساں، میں تجارت تے کاروبار یہ جڑا ایڈا ترقی کیتی ہے، میں کوئی ایویں نہیں سا، میں ایک ایک بات نو بریک بینی نال جانن والی ساں. تے میں ایویں فیصلہ نہیں کہ لوکی مینوں آ کے میرے اگے آ کے اپیلاں کردے رہے تے میرے پرپوزل کردے رہے تے بندے کردے رہے تے میں ایویں نہیں اپنی ساتھ نفیسہ نو کلیا نہیں. لوکی مینوں آ کے آندے نے تو جا جناب ابو طالب وال تے جا کے آ ختیجہ آندی ہے میں تواڈے بھتیجے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں. یہ گل میں ایویں نہیں سی آکھی، حضور میں جان کے ویکھ کے آکی سی. کدوں ویکھیا؟ توجہ، کدوں ویکھیا ہے؟ فرمایا میں ادو ہی جان گئی سا جدوں شام ول میرا مال لے کے گئے سو تے جدوں واپس آوندے سو پے اودن میں ویکھیا سی آسمان دے بدل تواڈے سر تے سایہ کردے سن تے سوائے رسولاں تو اے بدل کسے دے سر تے سایہ کردے ہی نہیں. اس واسطے میں جاننی آ خدا دی خدائی دے اندر اے تواڈی مثل تے مثال ہے ہی کوئی نہ. پھر میں جناب تاجدار گولڑا کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ تاجدار گولڑا ایویں نہیں آتے ہو کوئی اے مثل نہ اے ٹھولنی دی تے چپ کر اے میرے علی اوے تھے جا نہیں. یہ کون کس کی مجال ہے دمبر صفت رسول کی کرے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وصلی علی رسولنا صلی. اے رب دا قرآن آیا میرا رب فرمانا نزل علی محمد. اے قرآن اسا اپنے پیارے حبیب تے نازل کیتا ہے، اے قلب مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے. اے پتہ لگ گیا اے موسیٰ علیہ السلام نو جدوں کلام دتا سو اودوں روزے رکھائے سو، جدوں حبیب نو دتا فرمایا میرے پیارے حبیب اے تینوں روزیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. حبیب تیر غور کرنا ذرا اسے صفتاں پیدا کرائیاں تے تینوں صفتاں دے کے کرنے آئے. کیا قرآن کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت کو کیا کوئی جان سکتا ہے؟ وہ اور تھے تم اور ہو. ان کو ہم نے رمضان ان کو روزے رکھوا کے کلام دیا، آپ کو رمضان بعد میں دیا، قرآن پہلے دیا. یہ تیری عظمت، تیری بھی عظمت ہے بھائی امتیا، یہ تیری بھی عظمت ہے، یہ تیری بھی عظمت ہے. فرمایا توجہ، یہ رمضان یہ روزہ جو رکھتے ہو نا ایسے نہیں ہے. روزہ میرا نبی اللہ نے آخیا میرے پیارے حبیبے نہ اپنے امتی نے ہینڈ چھوڑے یہ رکھنے اپنے وچ میریاں صفتاں پیدا کرنا، یہ صفات پیدا کریں. یہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مسجد میں آ کے ہنسنا نہیں چاہیے، مسجد میں آ کے ادب سے بیٹھنا چاہیے. تیرے گھر کوئی جا کے تیرے گھر تیرے ویڑے بہ کے تے اوتھے جا کے ٹھٹھا کرے، اوتھے جا کے مذاق کرے، تیرے ویڑے جا کے بہ کے ہسے، پاویں تو سدیا ہی ہوے، پاویں جنجے سدیا ہوے، پاویں کیکے تے سدیا ہوے، ایویں جا کے ہسے
تے تینوں بھی ویخ ویخ کے گسے چڑھتے ہیں، دل کرتا جے سدیا نہ ہوتا تو بوتھا بھن دینا تیرا میں. یہ تمیز نہیں تینوں دسی کسے، تینوں بہن کی جانچ نہیں دسی کسے، تینوں بھی وٹ پہ چڑھتے ہیں، تینوں بھی گسے پہ چڑھتے ہیں. پر میں کی آخا تینوں میں سدیا، میں قسم ربے ذوالجلال دی، اللہ بھی تیرے والے ویخ ویخ کے آندا بیٹھا میرے گھر ہے، بیٹھا میرے گھر ہے. پر میں تیرے تو تد پیا، نالے میرے نبی دا غلام ہے، نالے میرے نبی دا غلام ہے، تینوں شعور نہیں ہے. آیا غور کرنا ذرا، ہنسنا ہو رہے، مسکرانا ہو رہے، یہ یاد رکھے فرق ہے. ہنسنا ہو رہے، مسکرانا ہو رہے. اے تو ہنکنا ہسدا نہیں، ہسدا نہیں ہنکنا. یہ آپ لب نہیں ہنکا، ہنکے ہنکی رکھی میں مسکراہٹ چہرے پہ آتی ہے. جب مسکراہٹ آتی ہے، نبی کا نام سن کے مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کا ذکر سن کے مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے مسکراہٹ آتی ہے، بشاشت آتی ہے. یہ نا پھل ید حقو کلیلا، اللہ نے آخیا ہے ہسیا گھٹ کر، بل یب کو کثیرا، رویا چوکھا کر. چوکھا رویا کر تے گھٹ ہسیا کر. غور کر ذرا، ویخ مسکرانا، میرے نبی دا ذکر سن کے مسکرانا، چہرے پہ بشاشت آ جانا. کیوں؟ اس واسطے خدا دی خدائی اندر ایڈا اچا تے سونا محبوب ہے ہی کوئی نہیں. تے اللہ فرمایا جڑے تینوں میں اپنے حبیب دا امتی بنا چھڑیا ہے، تیرا بھی امتاں وچ جوڑ کوئی نہیں. تیرے بھی بڑے مقدر اچے نے، جنہوں میں ایک رات اجدادی دے کے تے پا کے اپنے گھر دے اندر، تے اللہ آندا تینوں میں ہزاراں مہینیاں دا ثواب دے کے اٹھا چھڈا. کوئی تینوں نہیں کچھ لگا، آندا تو میرے یار دا امتی ہے تد تینوں نوازنا پیا. حضرات، دن لنگے قرآن دے نزول نو چند تے کائنات دے والی جناب خدیجہ الکبریٰ دے مکان اندر میرے رب فرمایا میرے پیارے حبیب اندر تے نہیں بہنا، حبیب ہن باہر نکلو، باہر نکلو تے باہر نکل کے لوکاں نو یہ قرآن میرا سناؤ، میرا قرآن سناؤ. اللہ پیا فرماتا ہے یہاں ایھا الرسول، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن ہے نا؟ بولیے اونچی بلند آواز سے، قرآن ہے نا؟ یا ایھا الرسول، میرا رب بھی آندا ہے یا رسول. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولیے بولیے، کون کہہ رہا ہے؟ بھائی ایسے نہیں، ڈٹ کے. بھائی کہاوت نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اللہ آندا پیا ایھا الرسول، رب آندا یا رسول، یا رسول، یا نبی، یا رسول، یا نبی، یا نبی، یا نبی. اے جدو مسجد وچ بیٹھ کے گائے اے ذکر کردا ہووے یا نبی، اے جدو ذکر کردا ہووے یا نبی، تے جے تینوں کسے بندے آکھیا اوئے اے کی پیا کرنا، اے کی پیا کرنا، اے کی پیا کرنا، اونوں آکھی ہٹ جا نہ چھیڑ، میں رب دا قرآن پیا پڑھنا. یا نبی، یا نبی، اے میرے پیارے
پیارے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ اٹھ میرے پیارے نبی میرا قرآن لوکاں نو سنا، اے نکل مکے دی گلی دے اندر تے پڑھ میرا قرآن مکے دے اندر صدقے جاواں، اے قربان جاواں شہر مکے دا رات پچھلی شہر تے رات تے کلام تے زبان ہوئے ہوئے۔ اگر تصور میں جائیں نا، تصور میں عالم تصور میں مزہ آتا ہے۔ شہر مکے دا رات پچھلی کلام رب دا تے زبان مصطفیٰ دی۔ جدو رب دا حبیب نکلیا مکے دی گلی دے اندر، رب فرمایا میرے پیارے نبی میری توحید دا اعلان کر، هو اللہ الذی لا الہ الا خدا کی قسم جب رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، سما سونا خوبصورت ہوتا ہے، پھر بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، میرا اپنا ذوق آتا ہے، میرا ذوق آج کا کوئی قاری، آج دا کوئی حافظ، آج دا کوئی قاری پڑھے اللہ دا قرآن، قاری مصر کا، قاری عراق کا، قاری عرب کا، قاری پاکستان کا، جب قرآن کی تلاوت کرے تو بندے آخر واہ 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 سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، بندیاں دی وجدانی کیفیت تاری ہو جائے ہے۔ تابانی ہوے مسجد حنفیہ وچ رات ہوے 27 دی ہے تے رات ٹائم ہوے رات دے 12 دا تے لاؤڈ سپیکر ہوے لگا تے آواز جائے ٹمبروں پار تے بندے ہون سن دے ہے تے آتے ہون گے بندے او ویکھ رب دا قرآن پڑھدا ہی پیا، هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یا بلا میں کوئی شیخ ہی نہیں لگا کرنا، تحدیث نعمت واسطے لگا دسنا، میرے مخالف مسلکن مخالف، جب میں باہر واعظ میں جاتا نا، واعظ میں تقریر میں، تو مسلک کے مخالف ہوتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی تانوں کی بھائی تسی کیوں سنتے ہو؟ تو میں قسم ہے میں اپنی کنی سنیا ہے، وہ نام ہی جان آتے نے اس واسطے سننے نے قرآن سونا پڑھتا ہے، یہ قرآن سونا پڑھتا ہے، داد آدھے واہ واہ پڑھتا ہے، سونا پڑھتا ہے۔ میں کیا غور کر رہا، میں کیا میں نہ عقل نہ شکل نہ فکر نہ آواز نہ کوئی کہانی نہ کوئی قصہ نہ کوئی عالم نہ کوئی فاضل اے نہ کوئی بے عملہ جہا بندہ تے میں کیا میں بہ کے قرآن پڑھا تے تو بیان ہے یہ قرآن سونا پڑھدا ہے۔ میں کیا من آنم کے من دانم مینوں دعوت اینا ہی ہے، میں بھی مدینے دے تاجدار دا گدھا ہاں ہے، او دی آل تے او دی اولاد دا میں نوکر ہاں۔ او ایک نوکر جدو قرآن پڑھدا تے تو ان ہے اے قرآن سونا پڑھدا ہے۔ او ذرا غور کر جدو ماحول مکے دا تے رات پچھلی قرآن میرے رب دا تے زبان مصطفیٰ دی اللہ دے حبیب نے جدو اللہ دی توحید دا اے مکے دے وچ کیتا اعلان، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما جدو اللہ دے اے وحدانیت دا اعلان اے مکے اندر او دے حبیب نے کیتا، قسم رب ذوالجلال دی اے کلام جدو مکے دے کافراں دے اے کناں وچ پیا، او ستے سن منجیاں دے اوتے، او جدو کلام رب دا انہاں دے کناں وچ پیا تے سرور آیا، ایک دوجے نو اٹھ اٹھ کے پوچھن او ایڈا سونا کلام ایڈی سونی آواز اج تک ساڈی کنی پئی نہیں۔ یہ کون ہے بولنے والا؟ توجہ، یہ کون ہے بولنے والا؟ یہ کون ہے صدا دین والا؟ یہ کہاں سے آواز آئی؟ توجہ ہے بیبیاں آخیا وے خالد دے ابا، وے اکرما دے ابا، وے ولید دے ابیا، وے اتا اٹھے نا آ ویخ وے کڈی سونی آواز آئی آ، کڈی سونی آواز آئی آ، اج تک ایڈی سونی آواز نہیں آئی۔ یہ کن لا کے سنے نا یہ آواز کدھروں آتی ہے بھائی، توجہ رکھی ذرا، اے سن سن کے او جڑے غور کر جڑا میرے کریم نو ملو صادق تے امین آکھن والے او نبی پہلے دن سن کے آکھیا اے آواز تے معصوم محمد دی ہے، یہ آواز تو آمنہ کے لال کی ہے، یہ آواز تو عبداللہ کے لخت جگر کی ہے، آواز ہو دی ہے۔ یہ کلام کہاں سے آیا؟ ایڈا میٹھا کلام بھی اج تک کسی دی کنی پیا، نہ آواز نہ کلام۔ یارو کہنے دو مجھے، کہنے دو مجھے، جب اللہ کا کلام پڑھے اللہ کا نبی جناب داؤد پڑھے اللہ کا کلام، جناب داؤد پڑھے اللہ کا کلام، زبور کی تلاوت کرے جناب داؤد علیہ السلام، تو سنا ہے آپ نے کئی مرتبہ آندے نے جدو زبور دی تلاوت کرتے سن جناب داؤد تے ہواواں ٹھہر جاندیاں سن، دریا رک جاندے سن، پرندے ٹھہر جاندے سن، ہاں ہواواں رک جان، پرندے ٹھہر جان، پانی چل دے رک جان، ہر چیز کن لا لے۔ اور میں صدقے جاں جدو داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت کرن تے دریا جاندے رک جان تے پرندے ٹھہر جان، ہواواں تے سرور آ جائے، تے جدو اللہ دا کلام پڑھے آمینہ دے لال نے او مکے کی حال ہویا ہوئے گا۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ کہیں کام تو نہیں یاد آ گیا؟ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں، انشاءاللہ نے سیری کر دیا۔ ہائے ہائے بھائی، بات ہوتی ہے سرور کی، بات ہو رہی ہے قرآن کی، صاحب قرآن کی۔ خدا کی قسم جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، دل تے میرا بھی یہی چاہتا ہے، پر کی کرا وجود بھی شیر دا سارا، پر چلو جتنی دے کر وجود سٹ چلی گلاں کرتے رہاں گے تے جے کردیاں غور کرنا ذرا، صبح جمعہ بھی ہے جتھے مک گئی سویرے چٹ سا لے کے پھر شروع ہو جائیں گے۔ یہ موقع کبھی بار بار نہیں آتے بھائی، یہ تسلسل کے موقع بار بار نہیں آتے۔ یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں بھی اج لنگوٹے کر کے بیٹھا، شاہ جی تیاری کر کے بیٹھا، مینو بڑیا لوگ آ کے 27 دی تاریخ دے آواز لی، میں کہنا اپنی مسجد جانا، میں کیا اپنی مسجد جانا جی، یہاں حافظ آباد دے دو، میں کہنا اپنی مسجد میں جانا ہے۔ خان کا ڈوگرا سے کہا جی تاریخ دے دو، میں کہنا اپنی مسجد میں جانا ہے۔
کہ کی بڑا رٹھا لایا ہی اپنی مسیتے جانا ہے اپنی مسیتے جانا. میں کہا مینوں پچھلی یاری چھیتی چھیتی گیا تو مینوں اندروں من خریا. میں کہا میں زیادتی نہیں کر کے آیا اپنے بندیاں نال. میں کہا سرکار جمعرات بھی ہے تے سویرے جمعہ بھی ہے تے میں جو پینڈا کر 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 کے کچھ کچھ کے بھج کے رلا تے چنگا اے نہیں جیڑے ممبر تے بابا اوتھے ہی کردا رہا ذرا ساہ لے کے پھر جڑ جا. نا 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 یہ کمزوری نہیں ہے. منہاج صاحب پانی پیوی کے وعدہ کیتیاں تے منہاج صاحب کی کیتیاں. توجہ یہ پانی کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ جسے دیدار مصطفیٰ کا شربت نصیب ہو جسے دیدار مصطفیٰ کا شربت نصیب ہو وہ ان پانیوں سے اس کی پیاس نہیں بجھتی. دعا کریں اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دے. میں عرض کرنا پیا مکے دا ماحول ہوے شہر مکے دا جتھے دیو شہر مکے دا گھر میرے رب دا تے کلام رب دا بڑے جاہو جلال والا تے آواز مصطفیٰ دی زبان مصطفیٰ دی جدوں رب دے کلام دی تلاوت کیتی اللہ دا کلام پڑھیا مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی او مکے دیاں فضاواں تے ہواواں وچ سرور آ گیا. سرور پیدا ہو گیا ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ایک سرور کی لہر دوڑی. ہر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ آواز کہاں سے آئی یہ بولنے والا کون تھا یہ بولنے والا کون ہے. میں کیا پوچھو کسے غور کر ذرا آج کا کوئی پنجابی دا ہون دا پوچھدا نا بولن والا کون ہے تے ہٹ سنی جاگ کے آندا میرے کول پوچھ. رب دے حبیبا سارے جگ دے آٹھو رب دے حبیبا سارے جگ دے آٹھو بولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھولنا اے تیرے نالوں میٹھا اے کسے بھی ہی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے اٹھو اے اللہ دے پیارے حبیب نے اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی مکے دے اندر ایک سرور بج گیا ایک کیفیت بج گئی. ایک دوجے نے پوچھن کون بولیا یہ آواز کتھوں آئی ہے یہ کون بولدا پیا. قسم رب ذوالجلال دی او تقدیر او آواز کی آندی ہے پئی اے آمینہ دا لال معصوم محمد بولیا ہے. یہ نہیں لوگ بولتے رہے لوگ سنتے رہے آوازیں آتی رہیں لوگ سنتے رہے. لیکن میں یہ جملہ جو میں نے کہا کہ آج جب اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے اللہ کے کلام کی پہلے دن تلاوت کی یہ مکے کی فضائیں گونج اٹھیں ہر طرف سرور چھا گیا ہر طرف ایک کیفیت پیدا ہو گئی. حضرات اس کی وجہ کیا تھی یہ غور کرنا ذرا. آج جو زبان آج جو آواز نکلی ہے مکے سے یہ خود سے نہیں نکلی. اللہ فرمایا وہ غور کرنا ذرا آواز میرے حبیب دیے وچ طاقت اللہ کریم دیے. فرمایا لوگوں ویکھن وچ حبیب بیا بول دے تما چلتے کو انل ہوا اے میرا
میرا حبیب نہیں، اللہ آتا ہے میں پیا بولنا۔ او غور کری ذرا کڈا خوش نصیب و جہان، اے رب بولدا ہے حبیب دی زبان وچوں پیا بولدا ہے۔ وہ حبیب کی زبان سے اس جہاں کو یہ مرتبہ ملا، ان فضاؤں کو یہ مرتبہ ملا، ان لوگوں کو یہ مرتبہ ملا کہ زبان مصطفیٰ سے خدا بولنے لگا۔ زبان مصطفیٰ سے بولیے زبان مصطفیٰ سے خدا بولنے لگا۔ اب یہ خدائی آواز نکلی، مکے کے لوگ حیران ہوئے۔ صبح کا وقت ہوا، لوگ پوچھن، رات ایک خوبصورت آواز آئی تھی، پتا تھا کہنے والا کون ہے؟ معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیبیاں آکھیا بے اٹھ کے سنو، بے آواز کڈی سونی، بے کلام کڈا سونا۔ سویرے مکے سردار ہوئے کٹھے، انہاں کہا سنا رات دی کیفیت، اوے عمر ابن شام، ابو جال اوے عمر ابن شام، اور رات دی کو کیفیت انہیں کہا بھی کمال ہو گئی ہے، راتی آواز ایڈی سونی آئی ہے۔ اے اکرما دی اماں نے مینوں اٹھا کے ویکھ ویکھ کڈی، انہیں کہا نیرا تیرے نال ہی نہیں ہویا، اے میری بی بی بھی انج ہی آکھیا۔ انہیں کہا گل سنو، اے نیرا تواڈے نال ہی نہیں ہویا۔ انہیں کہا گھر گھر روڑے، گھر گھر اکو آواز نے، گھر گھر روڑے پا چھڈے نے۔ انہیں کہا گل سنو، وہ جو کچھ آکھیا سنا ادھر بھی غور کرو۔ انہیں آواز دیتی ہے اللہ ایک کے، اللہ انہیں اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، اللہ ایک کے، انہیں ایک دا اعلان کیتا ہے، انہیں راتی اعلان کیتا ہے او دے تو سوا دوسرا الہ کوئی نہیں، ساڈا اجر خدا دا او ایک دا یاد ہے پیا، ساڈا روزگار اجر نال ہے۔ میں کیا گل سنو، ساڈا روزگار وابستہ ہو، اجڑ جڑا 360 دا ڈکے ہے، وہ آندا ایک وہ بھی ان ڈٹھا۔ میں کیا کسی غلط فہمی چ نہ رہے اجے، اج انہیں ایک باری اعلان کیتا تے بیبیاں تواڈیاں اٹھا تانوں آکھیا دیکھو وے کڈا سونا بولدا جے پیا۔ انہیں کہ جے انجے ہی سندیاں رہیاں نا تے پھر تواڈے چولہے ٹھنڈے پی جانے دے، پھر ٹکر آپ ہی پکانے پینے دے، یہ نہ تمہیں چھڈ کے ٹر جانا ہے، گھر اجڑ جانا ہے۔ انہیں کہا پھر میں کہا چل کے رل کے کٹھے ہو کے مشورہ کر کے جا کے انہوں آکھیے نہ آکھی وہ جو مرضی منگ لے۔ سارے مکے دے کافر ہو کے سرکار دی بارگاہ وچ گئے، جا کے کہہ لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے راتی جڑا کلام پڑھیا ہے، جڑی آواز دیتی ہے، اج تو بعد اے کلام دی آواز نہیں دینی، اے کلام نہیں پڑھنا، اے گل نہیں کرنی، اے آواز نہیں دینی، ایک خدا دا اعلان نہیں کرنا۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیارے نبی اگے میری وحدانیت دا اعلان کیتا ہی، اج کھلو کہ میرے ولو اپنی رسالت دا بھی اعلان کر دے۔ اجے تے میری وحدانیت دا اعلان کیتے تے انہوں نے یہ کچھ ہویا، اجے دوسری گل تے باقی ہے۔ ہن اعلان کی کرنا کہ ایک خدا ایک وحدہ لا شریک، فرمایا کہ میری وحدانیت دا اعلان کیتا ہی، ہن ذرا کھلو کے دوسرا اعلان بھی کر۔ وہ کیڑا؟ فرمایا یہاں ایوہ الناس، او دنیا دیو لوگو، او کائنات دے رہن والے ہو، جڑے ٹر گئے ہو، جڑے موجود ہو، جڑے آن والے ہو، سن لو ساری کائنات دیو لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا اعلان کیا؟ میں بولیے اللہ کا، میں اللہ دا رسول ہوں۔ او دنیا دے لوگو، پہلے بھی موجود بھی آنے والے بھی سن لو، میں اللہ دا رسول ہوں۔ کنا دا؟ الہی کو
سنی توجہ رکھی میرے رب فرما میرے پیارے حبیب اے میرے والوں اعلان کر دے رب پیان دے حبیبہ آخ دے لوکانو جیدہ جیدہ میں خدا ہاں اودا تو رسول الیکم جمیعا گل ہو جڑی تیرے اندر لے جائے ٹھوک کے مانا تیرے اندر وڑ جائے حبیب انہوں آخ جیدہ میں خدا ہاں اودا تو رسول ہے یا ایوہ الناس او دنیا دے لوگو رب پیا اعلان کردا جے حبیب آخ دے جتھوں جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفائی ہے او لوگو جتھوں تک او دی خدائی ہے اتھوں تک حبیب تیری ڈٹ کے آکھو تیری اگلی گل بھی سن لو تے یاد رکھیا جے اللہ فرما میرے پیارے حبیب میری ربوبیت دا اعلان کیتا ہی نا تے نالے بھی اعلان کر دے پک کر چھڈ جڑے پکے نے پکے رہن گے جڑے پکے نے پکے رہن گے حبیب بھی اعلان کر دے اے ساری کائنات نو کہہ دے او دنیا دے لوکو رب بیان دے جنوں میں رب کافی ہاں جنوں میں رب جنوں میں رب جنوں میں رب کافیا حبیب اعلان کر دے بما ارسلناک الا کافۃ للناس جنوں میں رب کافیا اونوں تو رسول کافی ہے عظمت بھی سنتے جائیے یہ عقیدہ ہے لیلۃ القدر کی رات بیٹھنے والوں یہ قیمتی ہیرے موتی ہیں اے اللہ میرے گواہ رہنا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے بندوں کو کوئی حقائق نہیں میں تیرے بندوں کو تیری اور تیرے حبیب کی عظمت اور تیرا قرآن سنا رہا ہوں تیرے بندوں کو آج کی رات سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سی مبارک گھڑی آ جائے تیری رحمت کا جھونکا آ جائے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور تو ہم پہ راضی ہو جائے تیری رضا کے لیے بیٹھے حبیب کہہ دیجئے جیدہ میں رب اودا تو بولیے اودا تو رسول جیدہ میں رب اودا تو جتھوں تک میری خدائی اتھوں تک تیری مصطفی دے حبیب آخ دے جنوں میں رب کافیاں اونوں تو رسول بھی کافی ہے تو رسول بھی کافی ہے اے پتہ لگ گیا تیرا عقیدہ بڑا سونا تے کڈا سچا ہے جیڑا بند کی آنا جیڑا اچھی آنا جیڑا سینہ کھول کی آنا مینوں رب کافی ہے تے رب دا رسول کافی ہے سانو رب کافی ہے تے رب دا رسول کافی ہے پتہ نہیں وہ عقیدہ کدھروں آیا وہ بندہ کدھروں آیا وہ کدا کلیا آیا ہے جنہیں آ کے جی سانو اللہ ہی کافی ہے وہ اللہ آتا ہے جنہوں میں اللہ کافی ہاں میرا رسول کافی ہے توجہ توجہ ابھی چوکی نکلی نا لین نکلی نا ہمیں اللہ ہی کافی ہمیں اللہ ہی وہ غور کرو ہمیں اللہ ہی کافی انہیں رسول نے بچوں ہٹایا نا تیری چڑ نال جیڑا تو آکھیا کہ سانو اللہ دا رسول کافی ہے انہوں میں آکھیا یہ چڑ دی وجہ نال ایمان نہ دایا کر چڑیاں بیڑا فرق ہو جاتا ہے ایک ہی کیتا ہی تو سنیا دی چڑ نال یہ بینر کٹ کے لا چھڈیا یہ سٹیکر کٹ کے لا وہ چڑ نال بیڑا فرق کر لیا قرآن پہ اللہ پہ آندا جنوں میں رب کافی ہوں انہوں میرا رسول کافی ہے اللہ آندا نا پیا غور کر ذرا وہ کئی آ گئے نا سانو تے اللہ ہی کافی یہ مطلب یہ ہوا کہ تینوں رسول کافی بھائی دوجا مان آیا نا تینوں رسول کافی
تینوں وہ رسول کافی نہیں تے وہ قادیانی مار کے پٹا دے ہاتھ وہ باہر آ گیا. انہیں آخیا جی مدینے والا کافی نہیں ہو تو مینوں من لے. راہ تو کڈے رستہ تو دیتا ہے جے تو ہاتھ بن کے آندو کرم کی نظر ہم پر خدا را کرم کی نظر ہم پر خدا را تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہے سہارا یا میرے پیارے حبیب اعلان کر دے جنوں میں رب کافی انہوں تو رسول کافی ہے. او ساڈا عقیدہ سانو رب کافی ہے تے رب دا رسول کافی ہے. کبار صلی کا الا کافۃ للناس. توجہ غور کرنا بھائی. ایک طبقہ نکلیا انہیں کہا سانو اللہ ہی کافی. دوجا طبقہ نکلیا انہیں آخیا نہ سانو رب کافی ہے تے نہ سانو رسول کافی ہے, سانو وہ 360 کافی نے. سانو 360 کافی نے. آتی غور کرنا ایک بختہ والا ایک اچے نصیبہ والا طبقہ نکلیا انہیں کہا سانو رب کافی ہے تے رب دا رسول مدینے والا کافی ہے. غور کرنا ذرا سانو رب تے رب دا رسول کافی ہے. انہیں آخیا نہ اعلان نہیں کرنا ہن نہیں اللہ دا قرآن پڑھنا ہن نہیں جے ہن پڑھیا تے پھر ازا رولا پا دینا اسا تیرا قرآن کلام سنن ہی نہیں دینا. مکے دیا کافراں جدو روز بروز بلال ورگے جناب بلال ورگے عمار ابن یاسر ورگے بڑھڑیاں مائیاں اے مکے دیا سرکار دا کلمہ پڑھن والیاں اے سرکار دی بارگاہ وچ آن والیاں سرکار دا کلمہ پڑھن والیاں مکے دے لوگ حیران ہو گئے. انہاں کہا انج کرو یہ روز یہ کلام پڑھ دینا اثر کر جاندہ دلاں تے تسی یہ کلام سنن ہی نہ دیو. قرآن اثر کردا دلاں تے جیڑا سندا ہے وہ اودا ہی ہو جاندا ہے. تسی انج کرو جدوں یہ باہر نکلے نا اللہ دا قرآن پڑھے تسی رولا پایا جے کی کریا جے یہ قرآن ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. او جدو قرآن پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے تسی رولا پایا جے شور پایا جے تسی ڈنڈ پایا جے سنن ہی نہ دیا جے نہ کوئی سنے گا نہ کسی تے اثر کرے گا. میرے رب فرمایا میرے پیارے حبیب اے آندے نے رولا پانا ویلا اسی دسنے سبحان اللہ اے آندے نے سنن نہیں دینا. حبیب ویلا اسی دسنے اٹھی تے حبیب اٹھ کے تے قرآن دی تلاوت توں کری تے ویلا دسنے اے آندے نا دینے سنن نہیں دینا تے حبیب توں انج کری اٹھی تے قرآن پڑھی تے جے منجیوں تھلے نہ سٹے میں تیرا رب تے نہ ہویا. اے آندے نے سنن نہیں دینا. فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیارے حبیب ویلا ادھی رات دا اٹھی قرآن پڑھی اے میرے قرآن دی تلاوت کری ربا کی ہوے گا. فرمایا فائزا قرئ القرآن فاستمعوا له فانصتوا لعلکم ترحمون. جیڑا قرآن سنے گا او دیتے اللہ دیا رحمتاں ہون گیاں. بڑے مقدر والے ہیں آپ. رمضان شریف میں آپ قرآن سنتے رہے آپ قرآن سنتے رہے. یہ یاد رکھیں مسئلہ قرآن پڑھنا سننا پڑھنا سنت ہے سننا فرض ہے. سننا
قرآن سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے. یاد رہے گا، قرآن سننا. جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو اللہ کیا کن لا کے سنیا کرو میرا قرآن، کن لا کے میرا قرآن سنیا کرو. اس واسطے تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوے. یا اللہ وہ رحمت کس شکل میں آئے گی، کس شکل میں آئے گی؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا بن کے تمہارے پاس آئے گا. قرآن شفا بن کے تمہارے پاس آئے گا. یہ قرآن تمہارے لیے شفا لے کے آیا ہے، قرآن تمہارے لیے رحمت لے کے آیا ہے، اور رحمت للعالمین لے کے آیا ہے. جو تمہیں قرآن ملا وہ بھی رحمت، جو تمہیں رسول ملا وہ بھی رحمت، جو تمہیں عبادت کرنے کے لیے جس اللہ کا تمہیں پتہ بتایا گیا وہ بھی رحمت. توجہ. تو درمیان میں اتنے واسطے لے کر اگر تو اللہ کے گھر رحمت کی امید لے کے بیٹھے، کیا تجھے امید ہے کہ اینیاں رحمتاں وچ تینوں خالی اٹھا چھڑے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے میں نے آپ کو بٹھائے رکھا. جب تک آپ بیٹھے قرآن سنتے رہیں گے، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت سنتے رہیں گے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آپ کی بلند گھڑیوں میں سے گزرے گی اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. یہاں بھی ہوگا، تمہارے گھر جانے تک ہوگا. اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر محبت قائم رہی تو آئندہ اس سال تک ہوتا رہے گا. باقی باتیں انشاءاللہ صبح جمعے میں کریں گے. تو جمعے کا حصہ بھی رکھ لئیے، کوئی رکھ لینا چاہیے. جمعے کا